کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے, 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے, اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا, 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر, بولو بھائی, نہیں آتی. جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتا ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اتنا بھرا ہوا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا. ہم نے کہا ہمیں کیوں, ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں, ایسے بھاگ رہا تھا. عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے؟ اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کیا حال ہے؟ 3-3, 4-4 مہینے کے 2-2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو, بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے. یہ لوگ بتانا, میں کہتا ہوں یار 2 سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو؟ کہتے ہیں اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ. بات ہی ہوتی ہے نا بھائی, بات چیت تو ابا سے بھی ہوتی ہے, بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی, یاد ہی نہیں آتی ان کو. کیوں یاد نہیں آ رہی؟ عورت بے پردہ ہے, ان کو دیکھنے کے اتنے ڈیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے, بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لا کے رکھ لی ہے میں نے, 20 سال سے وہی دیکھ رہا ہوں میں. یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا؟ اللہ نے. کس کے تحفظ کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے. جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی, لڑکے بالغ ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی. اب لڑکے سے ابا بول بھی دینا گن پوائنٹ پہ کر لے, وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, ٹینشن پال لوں میں. اللہ یہ کہ 2-4 بیوقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں, معذرت کے ساتھ, یعنی دنیا کے لحاظ سے بیوقوف, میرے لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے وہ کیوں نہیں؟ اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے, اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے. تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین نے بنایا ہے, بڑے بڑے عقل مندوں نے, اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے. اور پردے کا قانون کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کرائیں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ, اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا, بیٹیوں کو بھی, اور تمام مسلمان عورتوں کو. پتہ یہ چلا کہ ہمارا قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انسان نہیں ہے, یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے, بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے, باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے, بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے, کہ باپ کو پتہ چل گیا, باپ نہ کہیں اطلاع دے دے. ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے ہیں, پوری نسل ختم ہو گئی. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ, ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے. یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, میڈیا پہ اس کی کوریج, بولو بھائی, نہیں. تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے, لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے ہیں.
تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ، اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں، جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے، اجازت دے دی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں، روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں۔ جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا، مردوں کا، یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین۔ ہوٹلوں میں ملازمت خواتین، حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہیں وہ بھی خواتین۔ ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے، لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی ہم نے تفتیش کی، یہ اتنی زیادہ خواتین، انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے ہیں۔ کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1، پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا، جوانوں کو، جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا، ان سے اولادیں پیدا ہوئیں۔